آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ 7ویں ایپیسوڈ ہے، جی ہاں 7ویں قسط ہے، اور جس کے ذریعے انشاءاللہ ہم آج 7ویں ٹیم بھی تلاش کر لیں گے۔ آج مقابلہ ہے پنجاب کے شہر لاہور اور پنجابی کے شہر سیالکوٹ کے درمیان۔ دونوں ٹیمیں آئی ہیں، تیاری کر کے آئی ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ آگے کس نے جانا ہے۔ کل بھی ایک مقابلہ ہوا تھا، مگر اس میں کراچی والے پیچھے رہ گئے، بھلوال والے آگے چلے گئے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس ٹیم نے کس انداز سے ریئیکٹ کرنا ہے، کیسے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ تو آئیے آج بھی دیکھتے ہیں دونوں ٹیموں کی تیاری کیسی ہے، اور سوال و جواب کے ذریعے ہم دنیا بھر میں انشاءاللہ علم دین بھی حاصل کرتے رہیں گے۔ یہاں بھی موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی تیار رہیے، کیونکہ ہمیں آپ سے بھی سوال کرنے ہیں، آپ سے بھی جواب لینے، اور ہو سکتا ہے آج آپ تک تحفہ بھی آپ کا نام نکل آئے۔ تو آئیے ذہنی آزمائش کے اس مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے تشریف لائیے لاہور اور سیالکوٹ۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں ٹیموں سے تعارف بھی حاصل کریں گے، مگر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کل ہونے والا مقابلہ۔ گزشتہ کل جو کراچی اور بھلوال کے درمیان ہوا، بڑا شاندار مقابلہ ہوا، کیسا نتیجہ آیا، مقابلہ کیسے ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 15 آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ روز مقابلے اور اس کے اندر زبردست سوال و جواب اور علم دین کے خزانے۔ جو اولاد اپنے والدین کو زندگی میں راضی نہ کر سکے، وہ ان کی وفات کے بعد کون سا ایسا عمل کرے جس سے اس کے والدین اس سے راضی ہو جائیں؟ جس کے والدین حالت ناراضی میں فوت ہو گئے، جو انہیں نافرمانی کرتا تھا، تو اب اس کو چاہے کہ ان کے لیے دعائے استغفار کرتا رہے، کیونکہ فوت شدگان کے لیے استغفار سے بڑا کوئی تحفہ نہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے والدین دونوں کوئی ایک فوت ہو گیا ہو، یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا، تو اب اس کو چاہے کہ ہمیشہ ان کے لیے استغفار کرتا رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک اس کو نیک وقار لکھ دیتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے مرہ آنی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 28 ستمبر کراچی کے، 30 ستمبر بھلوال کے، عید الفطر 10 شوال کو ہوتی ہے۔ غلط۔ ویسے کرنی رضی اللہ عنہ صحابی نہیں ہیں۔ صحیح۔ مدنی چینل کا آغاز 12 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ صحیح۔ مفتی دعوت اسلامی مرحوم حاجی فاروق اتاری کا مزار حیدرآباد میں ہے۔ غلط۔ امام حسین کا مزار شام میں ہے۔ صحیح۔ اللہ، 2 غلطیاں کر دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی کے اسلامی بھائی اگر 5 کے 5 صحیح جواب دے دیں تو مقابلہ برابر ہو سکتا ہے، ایک بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ صراط الجنان تفسیر کی پہلی جلد 4 پاروں پر مشتمل نہیں ہے۔ صحیح۔ نماز کے احکام کتاب میں امیر اہل سنت کے 12 رسالے موجود ہیں۔ صحیح۔ ذہنی آزمائش سیزن 1 ربیع الاول کے موقع پر ہوا تھا۔ غلط۔ ذہنی آزمائش کا سیزن 2 زمزم نگر حیدرآباد نے نہیں جیتا تھا۔ صحیح۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ صحیح۔ اللہ، 2 غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا آج کا مقابلہ بھلوال والے جیت گئے ہیں۔ اذکر اللہ، اللہ 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 اللہ۔ جناب الحمدللہ آج ہمارے ساتھ لاہور اور سیالکوٹ کی ٹیمیں ہیں، ان کے بارے میں تعارف حاصل کرتے ہیں۔ میری دائیں طرف لاہور کے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان سے معلومات لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد رضا عطاری
जामियातुल मदीना छांगा मंगा फिजान गौसे आज़म ज़िला कसूर में तीसरे दर्जे का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल हादी वल्द राशिद महमूद और मैं जामियातुल मदीना गुजर खान दर्जा सालसा का तालिब इल्म हूँ और लाहौर में मेरी सिलेक्शन हुई है। ठीक है जनाब। तीसरे इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अब्दुल सुबहान अत्तारी मरकज़ुल औलिया शहर लाहौर से यहाँ पर हाजिर खिदमत हूँ और लाहौर ही से मेरी सिलेक्शन हुई है। माशाल्लाह। लाहौर की टीम हम तक पहुंची है, कैसे पहुंची है? आइए चलते हैं, लाहौर में जो होने वाला ऑडिशन था उसके कुछ मनाजिर दिखाते हैं। हमारी चैनल की टीम मुख्तलिफ शहरों से होती हुई आज पहुंची है लाहौर। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले, ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ शके सदर के वाक़यात कितने बार पेश आए? 4 मरतबा पेश आए। बेशक बना लो आका मेहमान 2 घड़ी का, एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान 2 घड़ी का। माशाल्लाह। लाहौर की टीम कैसे सेलेक्ट हुई आपने देखा। मेरी बाईं तरफ सियालकोट के इस्लामी भाई हैं, आइए उनसे तारुफ हासिल करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल माजिद अत्तारी बिन आबिद हुसैन है। मैं सियालकोट में फिज़ान मदीना का 4th ईयर का तालिब इल्म। माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी वल्द यासर महमूद है और मैं जामियातुल मदीना फिज़ान कम्बीत बड़ीला शरीफ में 5th ईयर यानी दर्जा खामसा का तालिबुल इल्म हूँ। माशाल्लाह। तीसरे इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद साहिब अतारी है। मैं जामियातुल मदीना फिज़ान अहले बैत सियालकोट में दर्जा सालिसा का तालिब इल्म। माशाल्लाह। सियालकोट की टीम हमारे दरमियान है। नाजरीन आज आप सबके लिए एक सरप्राइज़ भी है, हमारे पास मेहमान आते रहते हैं मगर आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान हैं माशाल्लाह। आज फैज़ान मदीना तशरीफ़ लाए, उन्होंने फैज़ान मदीना का विज़िट किया, निगरान शुरा से मुलाकात की। मेरी मुराद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हमारे सरफराज अहमद भाई साथ हैं हमारे, और सरफराज भाई से यूं तो सलाम दुआ पहले रही है, दावत इस्लामी के मराकज़ उन्होंने यूके में देखे हैं, लेकिन आज मेरा ख्याल है उनका डिटेल टूर फैज़ान मदीना कराची का हुआ है। तो पहले तो मैं सरफराज भाई को वेलकम कहूँगा, मदनी चैनल के नाजरीन की तरफ से भी चाहूँगा कि अपने थोड़ा व्यूज़ बताएँ। आपने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, एक मजहबी तंजीम का मदनी मरकज़ आपने देखा, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे। मैं यूके में मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया था, हमारे फैसल भाई हैं तो उनके साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ विज़िट किया था। तो पहला मेरा इत्तेफाक है यहाँ पर आने का और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पर एक जिस तरीके से हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज है। मैंने सारे डिपार्टमेंट देखे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा था, जो जल्दी जो है मैं देख सका। आपको 3 दिन पूरे देने पड़ेंगे दावत इस्लामी के मरकज़ को समझने के। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी बात तो इंशाल्लाह मेरा पूरा था कि बहुत फुर्सत से आराम से यहाँ पे जो है ना पूरा दिन लगाऊंगा और सारी चीज़ें देखूंगा। तो बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से यहाँ पर दीन की बातें होती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाता है। अभी मुझे हज़रत ने किताब भी दी, तो इंशाल्लाह मैं अभी ऑस्ट्रेलिया टूर पे जा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह ये मेरे ज़रूर वहाँ पे जो है काम आएगी, जो उनकी सीरत है उनके मुताबिक। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके और बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को दीनी रुझान के बारे में बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे बच्चे आए हुए सिलेक्ट होकर लाहौर से, सियालकोट से। जी। तो मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ इन तमाम पार्टिसिपेंट को। पूरे पाकिस्तान में ऑडिशंस हुआ और तकरीबन 24 टीमें सेलेक्ट हुई हैं और ये प्रोग्राम चल रहा है। फिर हमारा माशाल्लाह जो फाइनल जीतते हैं, आप लोगों के भी फाइनल होते होंगे मगर हमारे फाइनल जो जीतते हैं हम उनको मदीने का टिकट देते हैं। बिल्कुल सरकार की बारगाह बड़ी सादत तो कोई और हो नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। सरफराज भाई माशाल्लाह आपसे यूं मैंने आपको सोशल मीडिया पे भी देखा है, आप नात शरीफ भी बड़ी अच्छी पढ़ते हैं और ख़ास तौर पे एक नात मैंने आपकी सुनी थी कि हमने देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अगर उसके 2-3 अशार आप सुना दें इंशाल्लाह।
थोड़ी सी आगे पीछे जी जी, नहीं कोई बात नहीं, हम मिलके पढ़ेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। फूल खिलते पड़ के सलसले अला, फूल खिलते हैं पड़ के सलसले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में नहीं, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सिलसिले में मौजूद है, इसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं, जैसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, जैसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर मदीने में मौजूद है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आपका शुक्रिया एक बार फिर अदा करेंगे। हम चाहेंगे हमारे सिलसिले में आप आए, एक आपको खूबसूरत सा तोहफा हम आपके साथ हम इंशाल्लाह पेश करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ही खूबसूरत किताब है, गुफ्तगू के आदाब, ये हम आपको पेश करेंगे और हम चाहेंगे कि इसको आप पढ़ें भी और इसके फिर आगे जाके हमें फीडबैक भी दें। और ये कुछ तबरुकात हैं, ये माशाल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ के कालीन का पीस है और बदरी शरीफ की तस्बीह और कुछ तबरुकात का पानी है, ये भी आपके साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया, सो नाइस फॉर कमिंग, जज़ाकल्लाह, कीप कमिंग इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी तमाम आशिकान रसूल की है और मदनी मरकज़ का विज़िट वो करते हैं और आकर अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें लूटते हैं। दुनिया भर के नाजरीन से हम चाहेंगे आप भी आते रहा करें इस मदनी मरकज़ में। आइए नाजरीन, चलते हैं सियालकोट और देखते हैं सियालकोट की टीम सेलेक्ट हुई तो कैसे हुई। ज़हनी आजमाइश सीजन 15 के ऑडिशन जारी हैं और इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है सियालकोट शहर में। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने जुमे अदा फरमाए? इसमें मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 500 जुमे अदा फरमाए। हिजरत के बाद जुमा का आगाज़ हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद तकरीबन 10 साल जिंदा रहे, तो इसमें तकरीबन 500 जुमे ही होती हैं। दज्जाल के साथ किसकी फौजें होंगी? दज्जाल के साथ यहूद की फौजें होंगी। दज्जाल कितने दिन में तमाम रुए ज़मीन का गश्त करेगा? दज्जाल हरमैन तय्यबैन के अलावा 40 दिन में पूरी ज़मीन का गश्त करेगा। अर्श पर धूमें मची वो मोमिन सालेह मिला, से मातम उठे वो तय्यब ताहिर गया, जिस खाक पे रखते थे कदम सय्यद आलम, खाक पे कुर्बान दिल शहदा है हमारा, इसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, वो है दर करार के मौला है हमारा। जनाब, सियालकोट की टीम भी सेलेक्ट हुई, आपने देख लिया। नाजरीन, कल प्रोग्राम में एक कुरानदाजी रह गई थी, वो भी होगी, और एक कुरानदाजी जो हमने सवाल पूछा था वो भी होगी। आइए चलते हैं कुरानदाजी की तरफ। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, सवाल ये था कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक कहाँ है, और इसका जवाब जन्नतुल बकी, ये जन्नती ज़ेवर एक रिसाला है उसमें मौजूद है।
ہمارے پاس جو نام ہے ان میں سے چند نام پیش کر دیتا ہوں. عتیق اتاری، نعمان اتاری گجرات، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، بنت محمد یونس اتاریہ کامن کی، بنت جاوید اتاریہ بلدیہ ٹاؤن کراچی، بنت ناصر محمود جواد احمد اتاری گمبٹ، بنت عبدالغنی جانپور، منصور رضا اتاری صحرا اتھر، بنت سعید احمد سعیدی، محمد بشیر اتاری، بنت رمضان علی پور. ان کے درمیان انشاءاللہ عز و جل قرآن تازی ہوگی. اور مرکز الاولیاء لاہور میں تحفہ جا رہا ہے بنت ناصر محمود. آپ اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا. تو دوسرا سوال جو ہم نے کیا تھا وہ یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ان کی والدہ کا نام ام رومان. یہ بھی جنتی زیور رسالے میں موجود ہے ہمارے پاس جو نام ہے ان میں سے چند نام بتا دیتا ہوں. محمد اویس رضا اتاری، بنت امتیاز احمد، محمد رضا، عبد الرحمن، محمد بلال اتاری، بنت کریم بخش اتاریہ واہ کینٹ، بنت علی حسن، محمد حسن علی اتاری اوکاڑا، بنت وسیم راول پنڈی، محمد وقاص بھلوال، بنت شفیق چکوال، محمد ابو بکر ضیاء خوشاب. ان کے درمیان انشاءاللہ عز و جل قرآن دازی ہوگی. اور ہمارا تحفہ جا رہا ہے منڈی بہاؤدین. منڈی بہاؤدین ہمارا تحفہ جا رہا ہے محمد بلال اتاری. محمد بلال بھائی آپ ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے. چلے ناظرین، آج کا سوال جو ایس ایم ایس کے ذریعے آپ نے جواب دینا ہے، نمبر اسکرین پر موجود ہوگا. سوال یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کس سنہ ہجری میں فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ سے نکاح کس سنہ ہجری میں فرمایا؟ اس کا جواب آپ نے میسج کے ذریعے دینا ہے. آپ سوال کریں گے کوئز ایپلیکیشن پر، اب اس کا جواب بھی آپ نے ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن پر دینا ہے. سوال یہ ہے، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام کیا تھا؟ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام کیا تھا؟ 4 آپشن آپ دیکھیں گے، ادریس، اسماعیل، عبداللہ یا ثابت. ان 4 میں سے ایک نام درست ہے. آپ نے ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن پر جواب بھی دینا ہے، اپنی آئی ڈی بھی سیو رکھنی ہے. ناظرین دیکھتے ہیں اسکرین پر آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. علم نور ہے، عشق کے بول، آخر درست کیا ہے؟ گلدستہ حدیث، قرآن پاک میں مذکور حیوانات، سفر ہے مگر اکیلے. آئیے ناظرین پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب سوال کریں گے لاہور والوں سے، کیا واقعی گلاب کا پھول پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک سے پیدا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک زمین پر تشریف لایا تو اس سے گلاب کا پھول پیدا ہوا. اس کو اکثر محدثین کرام نے من گڑت روایات قرار دیا ہے، ایسے حقیقت میں کچھ نہیں ہے. جناب یہ حقیقت نہیں ہے، جواب درست دے دیا ہے. اگر یہ بات حقیقت ہے کہ میرے آقا کا پسینہ گلاب سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جس رستے سے گزر جاتے وہ گلیاں مہک جایا کرتی تھیں. گلاب کا پھول تو سونگھے تو خوشبو آتی ہے. میرے آقا کے پسینہ مبارک کا عالم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، امبر زمین ابیر ہوا مشک کے تر غلاب، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. تو کیا شان ہے میرے آقا کے پسینہ مبارک کی. اب جناب سیال کوٹ والوں سے سوال کریں گے، ترکیوں نے کس محبت بھرے انداز سے مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے؟ مسجد نبوی کی تعمیر جب ترک حکومت نے کی، ترکیوں نے کی، تو کس عشق والے انداز میں کی؟ آئیے اس کا جواب جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترکیوں نے اس محبت بھرے انداز سے مسجد نبوی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی تعمیر کی کہ وہ ہر پتھر کو تراشنے کے لیے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے باہر لے جاتے، تاکہ جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، اور پھر اسے تراش کر مدینہ میں لاتے. اور سلیب یا پتھر لگانے کے لیے اس کو زمین پر فٹ کرنے کے لیے اگر تھوڑی بہت ہتھوڑی کی ضرورت استعمال کی پڑ جاتی
تو وہ ربڑ لپیٹ کر تھوڑی کو استعمال کرتے تاکہ آواز پیدا نہ ہو، اور یہ کام کرنے والے سب کے سب حفاظ کرام تھے۔ اللہ اکبر، تعمیر کا کام بھی حافظ قرآن نے کیا، حفاظ کرام کو تیار کیا گیا، اور مدینہ پاک میں جس پتھر کو تراشنا ہوتا، کاٹنا ہوتا، مدینے سے باہر لے جاتے تاکہ اس کی شور نہ ہو، اور سبحان اللہ مدینے کا ادب ملحوظ رکھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سیدنا شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ، جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ہے، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اس کا معنی بتائیں، اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین ممکن ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کا مطمح نظر یعنی اصلی مقصد یہ ہو کہ اپنے عمل میں مخلص رہا جائے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی اس کے مضامین ملتے ہیں کہ جو مخلص ہوتا ہے وہ اگرچہ اپنے عمل کو پردوں کے پیچھے چھپائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے، کہ جو شہرت کا طالب نہیں ہوتا اور دنیا کے سامنے حب جاہ سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ جتنا ہی چھپے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ کچھ لوگ دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، انہیں شہرت نہیں ملتی، مل بھی جائے تو عمل ضائع ہو جاتا ہے، نیت خراب ہو پھر بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے، مگر کچھ لوگ اللہ کی رضا کے لیے چھپاتے ہیں، اللہ انہیں پھر بھی ظاہر کر دیتا ہے، پھر بھی عزتیں مل جاتی ہیں۔ کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ جناب بتائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حجر اسود کو نصب فرمایا اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حجر اسود کو نصب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ نبی پاک کی عمر مبارک 35 سال، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ طوطے کو سلام کرنا سکھایا ہوا ہے، تو کیا جب وہ سلام کرے گا تو اس کا جواب دینا بھی واجب ہوگا؟ پتہ چلا طوطا ہر تھوڑی دیر بعد سلام کر رہا ہے، تو کیا ہر سلام کا جواب دینا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوطے کو اگر سلام کرنا سکھایا ہے اور وہ سلام کرتا رہتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ طوطے کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے یا اس کے جالوں کو صاف نہیں کرنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکڑی کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے جالے کو صاف کرنا چاہیے، کہ جالے کو صاف نہ کرنا یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے۔ جی، مکڑی کے جالے صاف نہ کریں تو یہ تنگ دستی کا باعث ہوتا ہے، جالے صاف کرنے چاہیے، جواب درست دے دیا ہے۔ اچھی اور بری دنیا سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا جو معاملہ اور جو عمل آخرت کو نقصان پہنچائے وہ بری دنیا ہے، اور دنیا کا جو معاملہ اور عمل آخرت آخرت کے لیے فائدہ بخش ہو تو وہ اچھی دنیا ہے۔ جناب، دنیا کا جو معاملہ آخرت کو نقصان پہنچائے تو وہ خراب دنیا ہے، یعنی دنیا کے ایسے کام جو ہماری آخرت برباد کر دیں، بلکہ دنیا کا وہ معاملہ جو آخرت کو فائدہ پہنچائے تو وہ اچھی دنیا ہے۔ نیکی کے کام کر رہا ہے انسان، دنیا میں رہ کر اچھے کام کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہے، پھر تو اچھی دنیا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب سوال وہ ہے جناب جس کے آپشن دیے جائیں گے، سلیبس میں وہ سوال شامل نہیں۔ قارون اپنے خزانے سمیت زمین میں کیوں دھسایا گیا؟ 3 آپشن ہے: زکوٰۃ کا انکار کرنے کے سبب، فرعون کا ساتھ دینے کے سبب، نماز کا انکار کرنے کے سبب۔ 3 میں سے کیا وجہ تھی کہ اسے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون زکوٰۃ ادا نہ کرنے اور اس کا انکار کرنے کی وجہ سے زمین میں دھسایا گیا تھا۔
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کا انکار کرنے کے سبب زمین میں دھسا دیا گیا. جواب درست دے دیا ہے. زکوٰۃ پوری دینی چاہیے. اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا حق ادا کرنا چاہیے. یہ قارون کا طریقہ تھا. اتنا مال تھا کہ زکوٰۃ اسے ادا کرنا ہی بھاری پڑ گیا اور اس نے انکار کیا اور اپنے مال سمیت دھسا دیا گیا. اللہ پاک ہمیں جب جب مال عطا فرمائے تو دل بھی عطا فرمائے, اس کی راہ میں خرچ بھی کریں اور خرچ کر کر خوش بھی رہیں. سیالکوٹ والوں کی باری ہے. حضرت آدم علیہ السلام کتنی زبانیں جانتے تھے؟ 3 آپشن ہیں, کم و بیش 10 لاکھ, کم و بیش 7 لاکھ یا کم و بیش 12 لاکھ زبانیں. حضرت آدم علیہ السلام کتنی زبانیں جانتے تھے؟ اللہ پاک نے انہیں کتنی زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا؟ 10 لاکھ کم و بیش یا 7 لاکھ یا 12 لاکھ؟ جلدی 10 لاکھ. جی 10 لاکھ آپ نے کہا اور یہ جواب درست نہیں ہے. چلیں جناب دیکھیں شفیق بھائی کون یہاں پر جواب درست دیتا ہے. حالانکہ کچھ دنوں پہلے ذہنی آزمائش پہ سوال ہو چکا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کتنی زبانیں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی, علم عطا فرمایا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 لاکھ. آپ نے کہا کم و بیش 7 لاکھ. جی ہاں, کم و بیش 7 لاکھ زبانیں ان کو اللہ پاک نے ان کا علم عطا فرمایا. آپ کا جواب درست ہے. سیالکوٹ والوں سے غلطی ہو گئی ہے مگر کوئی بات نہیں, ابھی مقابلہ باقی ہے. ناظرین اس سے پہلے کہ اب اسکور بورڈ دیکھیں, آئیے ذرا یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال و جواب کرتے ہیں. شفیق بھائی مزید سوال کیجیے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کب ہوا؟ 22 جمادی الاخر, 30 جمادی الاخری یا تو پھر 27؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عثمان اتاری کراچی سے لانڈی. 22 جمادی الاخری. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو سال مبارک ہوا تھا وہ 22 جمادی الاخری کا تھا. 22 انہوں نے کہا. ان کا جواب بالکل درست ہے اور ان کو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات یہ کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ بڑی کمال کی کتاب ہے. ناظرین آپ بھی اس کا مطالعہ فرمائیں. ون آف دا امیزنگ بک اور بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے. جی اگلا سوال کیجیے. جی یہ بتائیے نمل کے کیا معنی ہیں؟ جی نمل کے معنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ظفر اتاری سرگودا سے. جی جناب. نمل کا مطلب ہے چونٹی. ان کا جواب بھی بالکل درست ہے اور ان کو باطنی بیماریوں کی معلومات جس میں موجود ہے. مدنی چینل کے ناظرین خود پسندی کسے کہتے ہیں, بدگمانی کے حرام ہونے کی 2 صورتیں, حسد کے 14 علاج اور بھی بہت کچھ. آپ یہ کتاب گھر بیٹھے بھی حاصل کر سکتے ہیں چاہیں تو. اس کتاب کو ضرور پڑھیے اور یہ والی کتاب ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ. چلے جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا اور آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 10 نمبر ہیں لاہور کے, 8 نمبر ہیں سیالکوٹ والوں کے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. جناب عشق کے بول سیگمنٹ میں ہمیں بہت پیارے پیارے اشعار سننے کو ملتے ہیں. دونوں ٹیموں سے 5-5 اشعار سننے ہیں. اب دیکھیں تیاری کیسی ہے اور اشعار کیسے سناتے ہیں. باری ہے لاہور والوں کی. تو ہے بندہ خدائے پاک کا, میں تیرا بندہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہے بندہ خدائے پاک کا, میں تیرا بندہ ہوں. توسط سے تیرے ہوں عبد الرحمن یا رسول اللہ. توسط سے تیرے ہوں عبد الرحمن یا رسول اللہ. جواب درست دے دیا ہے. خدا کے بعد افضل جاننا تم کو 2 عالم سے.
यही तो है हमारा दीन और ईमान या रसूल अल्लाह। यही तो है हमारा दीन और ईमान या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मासूमों को है उम्र में सिर्फ एक बार बार, आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की है। आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मासूम को है उम्र में सिर्फ एक बार पड़े रहे तो सलाह भर भर, वाह वाह वाह, आसी पड़े रहे तो सलाह भर भर। नाज़रीन, ये बड़ी खूबसूरत बात की है आला हजरत ने कि फरिश्तों को, मासूम होते हैं ना फरिश्ते, उनको तो जिंदगी में एक बार हाजिरी मिलती है दरबार रिसालत में। हम गुनाहगार हैं, हम आसी हैं, मगर उम्मती हैं ना। करम कैसा है कि सारी जिंदगी पड़े रहें तो भी आका की तरफ से इजाजत है। आसी पड़े रहें तो सलाह उम्र भर की है। अल्लाह करे कि बस वहीं पड़े रहें। जनाब, अब बारी है सियालकोट वालों की। हुजूर तैयबा से भी कोई काम बढ़कर है कि झूठे हीले मकरो फराग लेके चले, कि झूठे हीले मकरो फराग लेके चले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है अब लाहौर वालों की। जाल से, जा से शुरू होने वाले कलामों की तादाद बताएंगे। जी, जा से 5 कलाम शुरू होते हैं जी। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सौत से शुरू होने वाले, हदाई के बख्शिश में सौत से शुरू होने वाले कलामों की तादाद। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नातिया दीवान हदाई के बख्शिश में सौत से सिर्फ एक कलाम शुरू होता है। कौन सा कलाम? सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। एक ही कलाम है मगर क्या कलाम है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। पूरा कसीदा नूरी बाकमाल है, क्योंकि इस कसीदे के आखिर में आला हजरत खुद लिखते हैं, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सद देने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जनाब स्क्रीन पर शेर दिखाया जाएगा। अब एक नहीं बल्कि 2 अशार हमने स्क्रीन पर मुंतकिल कर दिए हैं ताकि ज़हनी आजमाइश में कुछ और ट्विस्ट, कुछ और खूबसूरती आए। चौथा शेर है, पूछना है लाहौर वालों से, बताइए वो शेर का कौन सा लफ्ज आप दिखा रहे हैं। जनाब सिर्फ लफ्ज खुदा आपको बताया जा रहा है। अब दूसरी लाइन में आप चाहें तो पहला लफ्ज, दरमियान का लफ्ज या आखिरी लफ्ज मालूम कर लें, वो फ्री है, कोई नंबर नहीं कटेंगे। मगर अगला ऑप्शन लेंगे तो फिर 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। पहला लफ्ज, पहला लफ्ज, दूसरी लाइन का पहला लफ्ज तुम। चाहें तो दूसरा लफ्ज भी पूछ लें, क्योंकि गलत जवाब की सूरत में कोई नंबर नहीं मिलेगा। खुदा की सल्तनत का 2 जहां में कौन दूल्हा है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो वहाँ तुम। क्या बात है, क्या बात है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल कपलेट, क्या शानदार शेर है। खुदा की सल्तनत का 2 जहां में कौन दूल्हा है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो,
یہاں تم ہو وہاں تم ہو. کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو. تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم. واہ 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 واہ. پھر جناب اسکرین پر آپ کو بھی شعر دکھایا جائے گا. سلیکٹ کیجئے گا کون سا لفظ آپ چاہیں گے آپ کو دکھایا جائے. جی پہلی لائن کا صرف ایک لفظ دکھایا گیا ہے زندہ. اب اگلے لائن میں کون سا لفظ دیکھنا چاہیں گے بغیر کسی کٹوتی کے. جی دوسرے مسئلے کا پہلا لفظ بولیں. پہلا لفظ سنائیے دکھائیے جناب. مر زندہ رہیں تو حاضری بارگاہ نصیب مر جائیں تو حیات عبد عیش گر کی ہے. کیا بات ہے. مدینے کی تو بات ہی نرالی ہے نا کہ وہاں زندہ رہیں تو حاضری بارگاہ نصیب یعنی آقا کے در کی حاضری بار بار مل جائے. اور مدینے میں مر جائیں تو ایسی حیات ہے. مرنے کے بعد حیات کون سی ہوتی ہے. مگر یہی تو کمال ہے اعلیٰ حضرت کا. فرماتے حیات ابد یعنی ایسی حیات ہے جو ہمیشہ کی حیات ہے. اور کدھر کی حیات ہے عیش گھر کی ہے. سبحان اللہ. اللہ مدینے کی زندگی اور مدینے کی با ایمان موت نصیب فرمائے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب. زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب. مر جائیں تو حیات عیش گھر کی ہے. مر جائیں تو حیات ابد عیش گھر کی ہے. سبحان اللہ. اب باری ہے جناب لاہور والوں کی. پھر دکھائیں گے اسکرین پر جناب. نہ صرف نہ بتایا ہے. پہلا لفظ دوسری لائن کا بھی پہلا لفظ بتائیں جناب. بلائیں. نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. جواب درست دے دیا. نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو. نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو. بلائیں گے تمہیں بھی سرور مدینے میں. بلائیں گے ہمیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. سیالکوٹ والوں کی باری ہے جناب. سوال شعر دکھایا جائے. تمہارے تمہارے دوسری لائن کا پہلا لفظ ہی سنائی دکھائیے جناب. محال. تمہارے وصف جمال و کمال میں جبریل محال ہے کہ مجال و مساغ لے کے چلے. محال ہے کہ مجال و مساغ لے کے چلے. جواب درست دے دیا ہے. اب جناب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی باری ہے. اب مجھے امیر اہل سنت کی نعت کا کوئی مقطع سنا دیں. آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص امیر اہل سنت لکھتے ہیں عطار. چلیں سنائیے. کون سناتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا کرے گا عطار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، شفیع امت نبی رحمت۔ نبی رحمت شفیع امت۔ چلیں جناب آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، ان کو مبارک پانیوں کا مجموعہ تحفے میں دیا جا رہا ہے۔ اب کوئی آسان سا شعر پوچھ لیں بچوں سے۔ اس کے علاوہ کوئی مقطع سنا دیں، امیر اہل سنت کا مقطع۔ کیا بات ہے، بچوں کو بھی یاد ہوگا، مقطع تو بڑے آسان ہیں بچوں۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیار، آپ سنا دیں گے؟ چلو بچے ایک مصرع سنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ آقا میرے سرور مدینہ کے رہتے ہیں میرے آقا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، جناب سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 20 نمبر لاہور کے، 18 نمبر سیالکوٹ کے۔ آپ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آخر درست کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے آخر درست کیا ہے، اور اس میں ہم عقائد اہل سنت پر، عقائد اسلام پر بات کرتے ہیں، بنیادی عقائد پر گفتگو ہوتی ہے۔ اور آج بات کریں گے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں۔ لاہور سے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلا سوال کریں گے، صحابہ کرام علیہ الرضوان کے متعلق اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق دین اسلام اور اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام عادل ہیں، سارے کے سارے صحابہ کرام خیر والے ہیں، اور سارے کے سارے صحابہ قطعی جنتی ہیں، اور جب بھی ان کا ذکر کیا جائے گا تو خیر کے ساتھ ہی ذکر کیا جائے گا۔ ہمیں اور کچھ نہیں دیکھنا، ہمیں تو بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ نبی کے صحابی ہیں۔ صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کیا جائے گا خیر کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ تمام صحابہ کرام اہل خیر و صلاح اور عادل ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ صحابہ کرام سے متعلق قرآن پاک میں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سیالکوٹ والوں سے سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ زمین اور آسمان کی وراثت یعنی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اور جنہوں نے فتح سے پہلے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ بعد میں جہاد کرنے والوں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کے سے مرتبے میں بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے بلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ سبحان اللہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے، گویا جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ صحابہ کرام سے متعلق نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں رب تعالیٰ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے رب تعالیٰ کو ایذا دی،
اور جس نے رب تعالیٰ کو ایذا دی قریب ہے کہ رب تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نبی پاک بار بار فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا ایسا ہے جیسے آقا فرماتے اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب سوچے صحابہ کے بارے میں آلویز ہمیں پازیٹیو اور ان کے بارے میں اچھی بات کرنی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کسی صحابی سے متعلق بدگمانی رکھنے کی کیا نحوست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی صحابی سے بھی برا گمان رکھنا یہ بد مذہبی، گمراہی اور استحقاق جہنم ہے، اور نبی پاک علیہ السلام سے یہ بغض ہے۔ کسی صحابی کے ساتھ برا گمان، بد مذہبی و گمراہی و استحقاق جہنم ہے، یعنی وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں ہمیشہ اچھی بات کرنی ہے۔ ہمارے پیارے پیارے امیر اہل سنت نے کیا خوبصورت ہمیں گویا ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے والے نعرے عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں اسی انداز سے سوچتے رہیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ کیا نعرے ہیں؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، ابو بکر و عمر بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن بھی حسین بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت معاویہ اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی۔ ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا ہم کو اہل بیت سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ الکریم۔ دوران سلسلہ کچھ مہمان آئے ہیں ہمارے منچ پہ، آئیں گے انشاءاللہ۔ کون ہے؟ پہلے ہم آپ کو آواز سناتے ہیں۔ دادا میں مشکات فاطمہ ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ ایک اور بھی ہیں۔ دادا میں مازن رضا ہوں۔ مازن رضا، مازن رضا اور مشکات میرا خیال ہے ان فاطمہ۔ کو بھی وہیں بٹھائیں، ابھی جب نعت خوانی ہوگی نا ٹھیک تو ہے، اسی میں انشاءاللہ ان کو بلائیں گے، ان سے بھی کچھ باتیں کریں گے۔ مدری چل کے ٹھیک ہے ناظرین بھی انشاءاللہ۔ ان سے کچھ بات کرنا چاہیں۔ آپ دیکھیں بہت کالیں کرتے ہیں کہ بھائی مشکات اور مازن کو لے کر آئیں، تو آج ہم نے بلا لیا ہے خاص مہمانوں کو، مجھے بھی مشکل سے ٹائم دیتے ہیں یہ، تو آج آ گئے انشاءاللہ، تو ہم ان سے بھی بات کریں گے، ان سے نعت بھی سنیں گے۔ پہلے ایک ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہو جائے، پھر ہم انشاءاللہ نعت شریف کی طرف بھی چلیں گے۔ مدری چل کے ناظرین بھی کال کر کے ان سے بھی بات کر سکتے ہیں، کچھ بات کرنا چاہیں تو۔ جناب بہت خوبصورت سیگمنٹ کی طرف چلیں گے، مگر اس سے پہلے ہم اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ جی جناب 24 نمبر ہے لاہور والوں کے، 22 نمبر ہے سیالکوٹ والوں کے۔ بڑا پیارا سیگمنٹ ہے پیارے آقا کی، جس میں پیاری باتیں ہوتی ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے گلدستہ حدیث۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا سوال کریں گے لاہور والوں سے، اسکرین پر دکھایا جائے گا، یا تو عربی متن آ جائے گا، یا ترجمہ آ جائے گا، یا ریفرنس آ جائے گا، اور آپ کو بتانا ہوگا یہ حدیث کون سی ہے۔ جی جناب عربی متن آ چکا ہے، عربی میں حدیث آ گئی ہے، اس کا ترجمہ سنائیے اور اس کا ریفرنس دیجئے، یہ کس کتاب میں، کس صفحے پر اور کہاں موجود ہے۔ احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ کے ہاں فرائض کے بعد جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ معجم کبیر جلد 11 صفحہ 59، حدیث پاک 11079۔ لائن نمبر بھی بتائی دیں، سب تو بتا دیا آپ نے۔ حدیث نمبر 11079، اور جناب صفحہ نمبر ہے 59، جلد نمبر 11 ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ کوشش کیا کریں، ایسے اعمال کریں کہ لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل ہو، نفرتیں داخل نہ ہو۔ جواب درست دے دیا۔ سیالکوٹ والوں کی باری ہے، بتائیے جناب کون سی حدیث سنانی ہے۔ جناب ان کو ریفرنس بتا دیا گیا ہے، معجم کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 290 ہے، حدیث نمبر 4622 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المصیبت تبین بعد صاحبها یوم تسود الوجوہ۔ صحیح کیجیے، حدیث تھوڑی سی غلط۔ المصیبت تبید وجہ صاحبها یوم تسود الوجوہ۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کنز ایمان،
तर्जमा इस हदीस मुबारका का कि मुसीबत अपने मुसीबत ज़दा यानी अपने साहिब का उस दिन चेहरा रोशन करेगी जिस दिन कुछ चेहरे स्याह होंगे। क्या खूबसूरत हदीस है। जो लोग मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, गमज़दा ना हो। हदीस ज़रा देखिएगा स्क्रीन पर। नबी पाक फरमाते हैं मुसीबत अपने साहिब यानी जो मुसीबत ज़दा है ना उसका चेहरा उस दिन चमकाएगी जिस दिन चेहरे सियाह होंगे। यानी क़यामत के दिन मुसीबत ज़दा का चेहरा सफ़ेद और रोशन होगा और उस दिन अहले बातिल के चेहरे सियाह होंगे और अंधेरे ने उन्हें हर तरफ से घेरा हुआ होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो बस जब कभी मुश्किल आ जाए ना तो सब्र का दामन ना छोड़ा करें। ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। क्यों बताना है सबको? आजकल तो मुसीबत बताएं तो लोग एंजॉय करते हैं, हाँ साथ देने वाले नहीं होते, उल्टा मजे ले रहे होते हैं। तो क्या जरूरत है किसी को बताने की? उसे बताओ ना जिसने हल करनी है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे इंशाअल्लाह, बाकी दुनिया वालों को ना बताएं। लाहौर वालों की बारी है। जनाब बताइए कौन सी हदीस सुनानी है? जो अपने वालिदैन दोनों या एक की कब्र हर जुमे के दिन जियारत करे उसकी मगफिरत हो जाएगी और वो नेकूकार लिखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ इहदाहुमा फ़ी कुल्लि जुमुअतिन गुफ़िर लहु औ कुतिबा बिर्रन। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, और इसका हवाला ये है कि शुअबुल ईमान जिल्द 6 सफ़ा 201 हदीस पाक 7901। क्या बात है, बिल्कुल परफेक्ट सुनाते हैं। हदीस नंबर 7901। जिनके वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक दुनिया से चले गए हैं, हर जुम्मे के दिन जियारत किया करे। आका फरमाते उसकी मगफिरत हो जाएगी और वो नेकूकार लिखा जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वैसे कमाल देखें नाजरीन, वालिदैन जिंदा हों, मोहब्बत से देखें तो हज का सवाब, चले जाएं तो कब्र पर जाओ तो मगफिरत हो जाती है। कमाल हस्तियां। अल्लाह हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सियालकोट वालों की बारी है। बताइए कौन सी हदीस सुनानी है? जनाब नौमस्साइम इबादतुन व सुकूतुहु तस्बीहुन व दुआउहु मुस्तजाबुन व अमलुहु मुतक़ब्बलुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार का सोना इबादत है, उसका खामोश रहना तस्बीह है, और उसकी दुआ कबूल है और उसका अमल मकबूल है। शुअबुल ईमान जिल्द 3 सफ़हा 415 और हदीस नंबर 3938। क्या बात है, हदीस नंबर भी परफेक्ट 3938। रोज़ा रखा करें, नफली रोज़ों की भी आदत डालें। सुभान अल्लाह। इस हदीस की शरह यह है, रोज़ादार का सोना इबादत है, खा वो रोज़ा नफली हो या फ़र्ज़। रोज़ादार की खामोशी तस्बीह की तरह है, उसकी दुआ और अमल मकबूल है। ये फजीलत उस रोज़ेदार के लिए है जो अपने रोज़े को गीबत वगैरह गुनाहों से ख़राब ना करे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें मरहबा रंगो नूर की बातें चांद जिन पर निसार होता है और तारे सलाम कहते हैं, चांद जिन पर निसार होता है और तारे सलाम कहते हैं। सुभान अल्लाह। चले जनाब, वक्त हुआ है अपने अपने नेक अमाल का जायज़ा ले लें। इंशाल्लाह नेक अमाल का जायज़ा लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह नात शरीफ सुनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी अच्छी नियतों के साथ आइए अपने नेक अमाल का जायज़ा कर लेते हैं। जिनके पास रिसाला है, रिसाला निकाल लीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन ऑन कर लीजिए। नंबर 1, अच्छी अच्छी नियतें की, 5 नमाजें बाद जमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी तस्बीह फ़ातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात मा तर्जुमा व तफसीर पढ़ी या सुन ली है, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखीं,
12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان مجلس حج و عمرہ کے ذمہ دار بھی موجود ہیں جو انٹرنیشنلی بھی مجلس حج و عمرہ کو دیکھتے ہیں، عبدالاحد بھائی، ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ حج کے دن قریب آ گئے ہیں، یعنی حج کے دن یوں قریب آ گئے ہیں کہ حج کے فارم اور پالیسی اناؤنس ہو گئی ہے، تو ماشاءاللہ مجلس حج و عمرہ بھی اب ایکٹیو ہو گئی ہے۔ تو میری گزارش ہے عبدالاحد بھائی کو بتائیں کہ جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں اس سال پاکستان سے، ان کے لیے ہمارے پاس کیا پالیسی ہے اور ہم ان کا کیا ساتھ دے سکتے ہیں۔ ارے ماشاءاللہ حسن رضا بھی آج آ گئے ہیں، واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عبدالحبیب بھائی، اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کم و بیش 18 لاکھ کا کوٹا دنیا بھر میں جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں سے پاکستان سے 179,210 یعنی 1,79,210 عازمین حج کریں گے انشاءاللہ، جس میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکیم کے الگ الگ ہیں۔ دعوت اسلامی کا شعبہ حج و عمرہ الحمدللہ دنیا بھر میں حاجیوں کی تربیت اور ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ جو اس سال حج کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے معاونت حج کا سلسلہ بھی ہے الحمدللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے تحت کراچی میں اور دیگر پاکستان کے شہروں میں معاونت حج کا سلسلہ ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو عاشقان رسول حج پہ جانا چاہتے ہیں گورنمنٹ حج اسکیم سے، اچھا پرائیویٹلی دعوت اسلامی کا کوئی کاروان نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کاروان سمجھ کر جو ہے وہ رابطہ کتنے کا پیکیج ہے، کیا پیکیج ہے، کچھ ایسی چیز نہیں ہے۔ جو گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت حج کرنا چاہتے ہیں اور دعوت اسلامی کے قافلے میں ان معنوں میں کہ جو عاشقان رسول کو اکٹھا کر کے ہم قافلہ بناتے ہیں اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ شعبہ حج و عمرہ کے ذریعے سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں بھی یہ آفس قائم ہے، یہاں آ کر خود بالمشافہ بھی مل سکتے ہیں، اور معاونت حج کا فارم دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ تھی عبدالرحیم بھائی کہ الحمدللہ حج جو ہے وہ اسلام کا 5واں رکن ہے اور صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کے والدین حج کے بغیر چلے گئے، بعض اوقات پتہ لگتا ہے کہ استطاعت تھی، ابو نے حج نہیں کیا، امی نے حج نہیں کیا، لیکن اگر وہ وصیت کر کے نہیں بھی گئے اور پھر بھی ان کی طرف سے اگر کوئی حج کروانا چاہتا ہے تو آپ بہتر گائیڈ کریں گے، بتائیے کہ کیا کیا جائے کہ وہ ان کا یہ حج جو ہے وہ کسی طرح سے اللہ پاک کرم کرے اور قبول فرما لے۔ دیکھیں حج بدل کے اصل مسائل تو الگ ہیں، لیکن کوئی اپنے محرومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے بھی حج کروانا چاہتا ہے، بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے بھی لوگ حج کرواتے ہیں، تو
آپ حج بدل کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے مبلغین اور علماء الحمدللہ حج پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حاجیوں کی تربیت بھی کرتے ہیں. یعنی آپ کے ایصال ثواب کے لیے وہ جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ الحمدللہ وہاں حاجیوں کے لیے زبردست تربیت کا اہتمام ہو جاتا ہے. تو حج بدل کے لیے بھی آپ یہ اسکرین پر نمبرز دیکھ رہے ہیں, ویب سائٹ بھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ اس سال حج پہ جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے. تو ماشاءاللہ آج ہمارے منچ پر تھوڑی سی بہار زیادہ آ گئی ہے. 2 بچے تو پہلے تھے اور 2 پیارے پیارے مدنی منع اور آ گئے ہیں. چلے ماشاءاللہ مجھے مائک دیجیے گا تاکہ میں چاہ رہا ہوں ان بچوں کا سیگمنٹ پہلے ہو جائے تاکہ اس کے بعد پھر ہم ناز شریف کی طرف چلیں. مازن رضا آپ پہلا کلمہ سنائیں گے ہمیں, سنائیے. پڑھیں پہلا کلمہ. کلمہ پھر آگے طیب مانے لا الہ. پڑھو پورا پڑھو. چلے آپ کو نہیں پڑھ پا رہے, آپ لگتا ہے تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے. چلے مشکات آپ کون سی نعت سنائیں گی, سیدھے ہاتھ سے لے لیں. چلے ماشاءاللہ پڑھیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ. اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ پڑھتی تھی. بہن ہے جو قرآن پڑھا سن کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی وہ جل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موتی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا موتی سے پتھر بولا لا الہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. اب آپ سنائیں گے سونے کی دعا سنائیں گے. اللہم بسم اللہ موتو لا الہ الا اللہ. دونوں مکس کر دیا آپ نے تو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم باسمک اموت. اچھا حسن رضا آپ ہر صحابی نبی نعرہ لگا دو زور سے. میں آپ سے سوال کروں گا. اچھا سوال کریں گے, اللہ خیر کرے. جی فرمائیے. میں آپ بتائیں ہماری پوری بلڈنگ کے گھر کا نام کیا ہے اور حاجی کے بلڈنگ کے گھر کا نام کیا ہے. جنت ہال اور رحمت ہال تو پتا تھا, بلڈنگ کا نام بیت الفنا. بیت الفنا ہے. بیت الرمضان ہمارے گھر کا نام ہے. ارے واہ بھائی واہ. اور حاجی کے گھر کا آپ بتائیں. چلے میں آپ بتا دینا, جواب غلط ہو گیا. بیت الامان. بیت الامان, بیت الرمضان اور بیت الامان. حسن رضا کا جواب درست ہے. بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ بھی کچھ سنائیں گے ہم کو. ہر صحابی نبی جنتی زور سے نعرہ لگا دیں. نعت سنائیں گے, چلے جلدی سے سنا دیں. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق محمد سيد الكونين وصحابي والفريقين ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے جناب. نعت شریف بھی ہو رہی ہیں اور چیزیں بھی پوچھے جا رہی ہیں. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई, आपसे सवाल है कि माशाअल्लाह जो भी वफूद मदनी मरकज़ में आते हैं अक्सर को आप ब्रीफिंग देते हैं। गुज़श्ता दिनों भी कुछ बैरून मुल्क से वफूद आए और आपने ब्रीफिंग दी और उनकी वीडियो वायरल हुई और उसमें देखा है कि माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में आप बड़ी रवानी के साथ इंग्लिश बोल रहे थे। तो ये इरशाद फरमाएं कि आपने बाकायदा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है, आपको इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आ गई है, कुछ इस हवाले से भी इरशाद फरमाएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं हर विज़िट को मैं नहीं देखता। माशाल्लाह हमारे यहाँ पूरी टीम है और रोज़ाना ही लोग आ रहे होते हैं, उसको विज़िट हो रहा होता है। इत्तेफाकन वो 1-2 विज़िट मैंने करवाए तो उसकी वीडियो वायरल हो गई। अंग्रेज़ी ज़बान चूँकि वैसे ही मेरा ट्रैवल काफ़ी रहता है तो कुछ पढ़ा है और कुछ बोल बोल के सीखे, इतनी रवानी नहीं है आपकी, उसने नज़र है इंशाल्लाह, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और बेहतर हो जाए। अगली कॉल दीजिएगा। मैं मोहम्मद यामीन गिलानी जिला से बात कर रहा हूँ। आज मेरी बर्थडे है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अच्छी और नेक दुआओं से नवाज दें। अरे कि माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे नेक और बाअमन दावत इस्लामी का आलिम दीन बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत मुबारक हो आपको अपनी सालगिरह। अल्लाह आपको आलिम में बाअमल बनाए, आपको आपकी माँ बाप की आंखों का नूर बनाए और अम्मी अब्बू के साथ जल्दी जल्दी मदीना दिखाए। चलिए एक और कॉल देते हैं। माशाअल्लाह मदनी चैनल का मकबूल आम प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश जारी व सारी है। अल्लाह पाक अब्दुल हबीब भाई आपको, हम सब को, दोनों टीमों को मुर्शिद करीम के साथ बार बार चल मदीना की सआदत नसीब फरमाए। अब्दुल हबीब भाई आपसे एक अर्ज़ है कि हमें इश्क़ रसूल में इजाफा के लिए, मदीना पाक की हाज़िरी के लिए क्या क्या चीज़ें इख्तियार करनी चाहिए। माशाअल्लाह देखा गया है कि मदनी चैनल का प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश, इसने लाखों लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल पैदा किया है और बहुत सारे लोग इसकी बरकत से मदीना हाज़िरी के लिए रोते हैं। अल्लाह पाक हम सब को भी मदीना पाक की बार बार हाज़िर नसीब फरमाए। अब्दुल हबीब भाई आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए मदीना पाक की हाज़िरी की दुआ फरमा दीजिए। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फ़ी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसा ही है। मदीने शरीफ का जिक्र करते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, नाते सुनते रहें, अपनी दुआओं में मदीने को शामिल करें, अपनी सोचों में मदीने की हाज़िरी को शामिल करें, मदीना पाक के फ़ज़ाइल पढ़ते रहें तो आपके शौक़ में इजाफ़ा होगा, आपकी रिक्कत में इजाफ़ा होगा और जब बार बार पुकारेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ से बुलावा भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, मैं घर में ज़हनी आजमाइश करता हूँ। मैं आपके जैसे ऑडिशन भी करता हूँ और मैं आपके जैसे टीमें भी बनाता हूँ और मैं आपके जैसा स्कोर बोर्ड भी बनाता और बिल्कुल आपकी नकल करता हूँ और आपके जैसा हर दफ़ा स्टेज भी बनाता हूँ। लेकिन मुझे आपकी मुस्कुराहट नहीं आ पाती। कोई ऐसी बात बताए कि आपकी मुस्कुराहट में ऐसा क्या है कि आपकी मुस्कुराहट सबके दिलों को भाती है और मेरे लिए दुआ भी फरमा दीजिए कि मैं बड़ा होके आपकी तरह बनूं। जज़ाकल्लाहु खैर। मुझे तो लगता है मेरी सीट खतरे में पड़ गई है। सब कुछ तो आप मेरे जैसा कर लेते हैं। चले जनाब, अपनी वीडियो बनाकर भी भेजें कि आप कैसा ज़हनी आजमाइश करते हैं और आप भी बहुत प्यारा ही मुस्कुराते होंगे। मुस्कुराएं तो सही इंशाल्लाह, जो मुस्कुराता है वो अच्छा ही लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। और चलें, अब मैं इन बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी सीट पे जगह वहाँ पे जब बैठेंगे इंशाल्लाह, अभी नात शरीफ होगी इंशाल्लाह और फिर इंशाल्लाह हम सिलसिले को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सही सब आप अपने साथ सारे बच्चों को बिठाएं। चले सारे बच्चे वहाँ चले जाएँ, शाबाश, ये वहाँ बैठ के नात शरीफ सुनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह नात शरीफ। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन बोलो, सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे। आज नहीं
تو کل صحیح بولو آہ میں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح پڑھی صلی علی نبینا خوف نہ رکھنا رضا ذرا تو غم دے مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے امان ہے تیرے لیے امان ہے بڑی سے آلہ مل کے آلہ نبینا صلی علی محمد پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو Oh
बशर को खबर न हो मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। ऐसा गुमान उनकी बिला में खुदा में, ऐसा गुमान उनकी बिला में खुदा में खुदा करे पर अपनी खबर को खबर न दो खुदा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। ऐसा गुमान उनकी बिला में खुदा में, ऐसा गुमान उनकी बिला में खुदा में खुदा करे पर अपनी खबर को खबर न हो खुदा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। ऐसा के दामन भीग देख के दामन भीग यूं दिल में आके दीदारे हो खबर न हो। यूं दिल में आके दीदारे को खबर न हो। और सगराए नबी पाँव से क्या काम तुझे आ मेरी जान रे दिल में ये रस्ता यूं दिल में आके दीदारे दर को खबर न हो। यूं दिल में आके दीदारे दर को खबर न हो। दिल गरम गरम को रोकने वालों से छुप के आज यूं उठ चले के पहलुए पर हो खबर न हो। यूं उठ चले के पहलुए पर हो खबर न हो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहाँ
گزرا کرے بھی سر پہ در ہو خبر نہ ہو گزرا کرے بھی سر پہ در کو خبر نہ ہو سے گزر گو خبر نہ گو جبریل پر بچھائیں تو پر کو سبحان اللہ سبحان اللہ، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا سلسلہ ذہنی آزمائش آگے بڑھتا جا رہا ہے، 7ویں قسط ہے اور آج فیصلہ ہونا ہے لاہور اور سیالکوٹ کے درمیان۔ آئیے ناظرین سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں، دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ جی ایک اور کال بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام بڑیرہ فاطمہ کاڑیا ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے پیارے عبدالحبیب بھائی، مجھے آپ اور آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کی سیٹنگ بھی بہت پیاری ہوئی ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، کال بھی کمپلیٹ ہوئی، اور آئیے اب چلتے ہیں اسکور بورڈ دیکھتے ہیں ایک بار ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ چلیں 28 نمبر ہیں لاہور کے، 26 نمبر ہیں سیالکوٹ کے۔ میرا خیال ہے حسن رضا اور ان کو آپ اپنے پاس یہ سب بٹھائیں تو انشاءاللہ میں ان سے ایک سوال بھی پوچھتا ہوں۔ حسن رضا بیٹا آپ یوسف باپو کے ساتھ بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ ابھی آپ سے وہاں بیٹھ کے ہم سوال کریں گے۔ جناب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے، بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے اور بالخصوص بچوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ آج دلچسپی ہوگی کیونکہ قرآن پاک میں مذکور حیوانات ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں آج کا سیگمنٹ کیوں دلچسپ ہے کہ آج میں نے سوال نہیں کرنے، اسکرین پر کوئی نمبر بھی نہیں دکھائے جائیں گے، بلکہ ہمارے سید یوسف شاہ صاحب کہیں گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، کیا کر کے آئے ہیں، آئیے مناظر دکھاتے ہیں۔ پہلا سوال لاہور والوں سے کریں گے سید یوسف شاہ صاحب جی۔ مچھلی کے جھوٹے کا کیا حکم ہے یہ ارشاد فرمائیے۔ مچھلی ان کے ہاتھ میں ہے اور مچھلی کے جھوٹے کا کیا حکم ہے بتائیے جناب۔ رحمان الرحیم، ہر پانی والے جانور کا جھوٹا پاک ہے، چاہے وہ پانی میں پیدا ہو جیسے مچھلی یا پانی کے باہر پیدا ہو جیسے کچھوا۔ جناب پانی میں رہنے والے تمام جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، خواہ ان کی پیدائش پانی میں ہو جیسے مچھلی وغیرہ یا خشکی میں ہو جیسے کچھوا یا کیکڑا وغیرہ، ان کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سیالکوٹ والوں سے کیا سوال کر رہے ہیں جناب، آئیے دیکھتے ہیں۔ نچانا اور اس کا تماشا دکھانا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی دوبارہ ذرا سوال چلا دیں، دوبارہ چلا دیں۔ بندر کو نچانا اور اس کا تماشا دکھانا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی بندر کا تماشا دکھانا یا اسے نچانا اس بارے میں کیا حکم ہے بتائیے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بندر کو نچانا اور اس کا تماشا دکھانا یہ حرام ہے۔ بندر کو نچانا اس کا تماشا دکھانا بھی حرام ہے، بہت شوق سے لوگ دیکھتے بھی ہیں، بچوں کو بھی دکھاتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پھر باری ہے لاہور والوں کی، آئیے دکھاتے ہیں۔ چلیں یہ جناب بتائیے وہ کون سے دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کی اونٹنیاں جنت میں داخل کی جائیں گی؟ جناب اونٹنی کا ذکر آ گیا تو سید صاحب اب اونٹ پہ پہنچ گئے جناب، بتائیے وہ کون سی دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنیاں ہیں جو جنت میں جائیں گی؟ وہ دو نبی جن کی اونٹنیاں جنت میں داخل کی جائیں گی، ایک حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور دوسرے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی، جواب درست دے دیا ہے۔ سیالکوٹ والوں سے سوال ہے، بتائیے جناب۔ یہ بتائیے گھوڑے سے متعلق قرآن مجید کی کون سی سورت کے اندر گھوڑے کا تذکرہ آیا ہے؟ جی قرآن پاک کی کون سی سورت میں گھوڑے کا تذکرہ آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، گھوڑا، خچر اور گدھا تاکہ اس پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، قرآن کا ذکر اس میں ہے۔ اچھا، قرآن پاک میں گھوڑے کا ذکر کئی صورتوں میں، یہ بھی یاد رہے، بلکہ چلیں اگر یہاں ناظرین میں سے کوئی بتانا چاہیں کہ قرآن پاک میں گھوڑے کا ذکر کتنی صورتوں میں، کون بتا ہو گیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاطف اتاری۔ جی، گھوڑے کا ذکر قرآن پاک کی تقریباً 5 صورتوں میں ہے۔ تقریباً 5 صورتوں میں ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ یہ بھی سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا، ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، اب حسن رضا ہمارے ساتھ ہیں۔ اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے ان سے سوال کریں گے کہ یہ بتائیے، حسن بھائی ہیں نہیں ہیں، چلے گئے؟ جی جی موجود ہیں، موجود ہیں۔ ہاں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 عظیم شہزادوں کا نام بتائیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادوں کا نام بتائیں۔ حسن حسین۔ حضرت حسن، حضرت حسین، امام حسن، امام حسین، ان کو حسنین کریمین کہا جاتا ہے۔ سب مل کر کہیں گے حسن رضا کا جواب جناب، حسن رضا کو خوبصورت سا تحفہ بھی دے دیں بھائی، کیا بات ہے۔ بغداد معلّہ کی خوبصورت فریم انہیں دی جا رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امیر اہل سنت کے آنکھوں کے تارے ہیں، جب ہمیں بھی ان سے بہت پیار ہے، اللہ ان کو عالم با عمل بنائے، اللہ پاک نظر بد سے انہیں بچائے، ماشاءاللہ۔ جی، یہ ان کی والد صاحب کی ملکیت سید صاحب کر دیں انشاءاللہ۔ چلے جناب، اسکور بورڈ دکھائیے۔ جناب 32 نمبر ہیں لاہور کے، 30 نمبر ہیں سیالکوٹ والوں کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کس ٹیم نے آگے جانا ہے۔ جناب بآواز بلند سلسلے کا نام لیں گے، آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ ٹیموں کے اسلامی بھائی کھڑے ہو جائیں، ایک اسلامی بھائی یہاں آ جائیں، ایک ادھر چلے جائیں۔ لاہور سیالکوٹ ویسے تو بڑا قریب ہے، لیکن پھر بھی 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، مگر یہاں 1 منٹ میں شفٹنگ ہو جائے گی۔ چلے جناب، دونوں ٹیموں سے 5-5 سوال ہوں گے، ہر سوال پر صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے، اور کچھ نہیں کہنا، مگر ذرا جلدی کہنا ہے۔ باری ہے احمد رضا کی، تعلق ہے آپ کا لاہور سے۔ لفظ قرآن میں 5 حروف ہیں، غلط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں۔ صحیح۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ صحیح۔ غزوہ فتح مکہ رمضان میں پیش آیا۔ صحیح۔ اذان کی ابتدا 1 ہجری میں ہوئی۔ صحیح۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں، شاندار جوابات لاہور کی جانب سے۔ اب باری سیالکوٹ کی ہے، عبد الماجد بھائی تیار ہیں آپ؟ شب معراج 15 رجب کو ہوتی ہے۔ غلط۔ رجب المرجب 5واں اسلامی مہینہ ہے۔ غلط۔ امام زین العابدین کے والد محترم کا نام حسین ہے۔ صحیح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا علی اور فاطمہ حسنین کریمین، ان سب کو ملا کر پنجتن کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ ذوالجناحین حضرت عباس کا لقب ہے۔ غلط۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں، کیا بات ہے، زبردست تیاری ہے۔ عبد السبحان بھائی لاہور سے آپ کا تعلق ہے، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 17 رمضان کو حملہ ہوا۔ صحیح۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید کا لقب محبوب رسول ہے۔ غلط۔ سورہ یاسین 1 بار پڑھے تو 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح۔ بیکات 3 ہیں۔ غلط۔ شعبان المعظم کے فضائل پر امیر اہل سنت نے آقا کا مہینہ نامی رسالہ تحریر فرمایا ہے۔ صحیح۔ دیکھتے ہیں عبد السبحان سے 1 غلطی ہوئی ہے، 4 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اب باری سیالکوٹ والوں کی، جن کا نامی صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صاحب، کیا بات ہے، نامی صاحب ہے جناب۔ چلو جناب، پہلی وحی میں 3 آیات نازل ہوئی تھی۔ صحیح۔ اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری حضرت علی نے کروائی۔ غلط۔ ہدہد کا ذکر قرآن پاک کی سورہ نحل میں ہے۔ صحیح۔ عربی میں 3 حرف علت یعنی واولز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ سورہ مریم کی پہلی آیت میں 5 حروف مقطعات ہیں۔ صحیح۔ غلط۔ اچھا چلیں، آخر میں غلط کہہ دیا، حالانکہ وہ صحیح تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے عبد صاحب نے کتنی غلطیاں کی ہیں اور کتنے صحیح جواب دیے۔ 3 غلطیاں کر گئے جناب۔ اب باری، اس کا مطلب یہ ہوا 4 نمبر کا فرق پڑ گیا ہے۔ سیالکوٹ 37، لاہور 41۔ اب لاہور والوں کی باری ہے، اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں عبد الہادی، آپ تیار ہیں؟ حجر اسود کو چوبنا رمل کہلاتا ہے۔ غلط۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی۔
गलत बैतुल मामूर तीसरे आसमान पर है। गलत सूरह फुरकान लफ्ज अलिफ लाम मीम से शुरू होती है। गलत हजरत उमर रदी अल्लाह तआला की साहबजादी जो नबी पाक के निकाह में थी उनका नाम हफ्सा था। सही जनाब पांचों के पांच सही जवाब दे दिए। लाहौर की टीम शानदार तैयारी के साथ। अब बारी सियालकोट के इस्लामी भाई की है। मस्जिद किबलतैन मक्के में है। गलत। सूरह कौसर की हर आयत हरफे रा पर खत्म होती है। सही। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गज़वा उहद में अपना तमाम माल खैरात किया था। गलत। रुकू के बाद सीधा खड़ा होने को कौमा कहते हैं। सही। सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। सही। जनाब पांचों के पांच सही जवाब दे दिए। बड़ी देर की मेहरबा आते आते तैयारी तो बड़ी अच्छी थी मगर लाहौर के इस्लामी भाई 4 नंबर से आज का मुकाबला जीत गए हैं। आज लाहौर वाले जीत गए हैं। सुभान अल्लाह। जनाब दोनों टीमें आगे आ जाएं। माशाअल्लाह मुकाबला बड़ा शानदार रहा मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। एक टीम आगे जाती है एक पीछे रह जाती है मगर सियालकोट वालों को फिर मौका मिलेगा। आइए जनाब माशाअल्लाह तमाम इस्लामी भाई शानदार हैं मगर आज का हम जो तोहफा है बेस्ट परफॉर्मेंस का अब्दुल हादी को देंगे। अब्दुल हादी आगे तशरीफ लाएं माशाअल्लाह और ये तोहफा हासिल करें। बाकी टीम के इस्लामी भाइयों की तैयारी भी बड़ी जबरदस्त थी। नाजरीन आइए चलते हैं ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन के नाजरीन की राय क्या थी। आप क्या कहते थे कौन सी टीम आगे जाएगी? जी जनाब 61% लाहौर के लिए राय थी और ऐसा ही हुआ कि लाहौर वाले आगे बढ़ गए। आइए चलते हैं नाज़रीन क्विज एप्लीकेशन की हम कुरानदाजी करते हैं। नाम लीजिए। जनाब इदरीस इस्माइल अब्दुल्ला या साबित सही जवाब था। साबित और सही जवाब में 5 आईडीज हमारे सामने हैं। ये पांचों आईडीज नोट कर लें और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें तो इंशाल्लाह आप तक आपका तोहफा पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि एक आईडी पर जो इनाम निकला था वो इस्लाम भाई यहाँ तशरीफ भी लाए हैं जो 1-2 दिन पहले निकला होगा। जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह खैरियत से हैं। अपना तोहफा हासिल कीजिए। जनाब नाज़रीन आपसे एक सवाल किया गया था सिलसिले के शुरू में। आइए उसकी कुरानदाजी। जी सवाल ये था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किस सन हिजरी में फरमाया? तो इसका जवाब है 3। हमारे पास जो नाम है उनको पढ़ देता हूँ। मोहम्मद काशिफ अत्तारी जामशोरो, नौमान एजाज घोटकी, सफ़ीर अहमद बिन हाफिज़, नाजिर अहमद मजहर भक्कर, बिनते जावेद USA, अली इरफान हवेली, बिनते अशरफ अत्तारिया सांगला हिल, बिनते खैर मोहम्मद कराची, बिनते दहनी बख्श जेकबाबाद, बिनते रफ़ीक अत्तारिया सियालकोट, बिनते इफ्तिखार टोबा, हुसैन लड़काना, अब्दुल्ला सज्जाद अत्तारी चक छमरा। इनके दरमियान इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरानदाजी होगी। और तोहफ़ा अब्दुल हबीब भाई पाकिस्तान से बाहर जा रहा है USA। बिनते जावेद USA ह्यूस्टन से। आप हमसे रब्ता करें इंशाअल्लाह कोई सूरत बनाएंगे कि आप तक हमारा तोहफा पहुंचाया जा सके। अमेरिका की टिकट भेज दें तो हम हमारे तरफ से कोई लेकर आ जाएगा। नहीं हम भिजवा देंगे कोरियर से, घबराए नहीं। चले जनाब अब टोकन जिनके हाथ में वो देख लें 1190-1190 बच्चों के लिए और 1114 1114 ये बड़े इस्लामी भाइयों का तोहफा है। जनाब 1190 वाले भी आ गए माशाल्लाह मदनी मुन्ने। अच्छा अब सवाल करेंगे नाजरीन से जन्नत की तादाद कितनी है? जन्नत की तादाद कितनी है? आपसे नहीं नाजरीन से सवाल है। मैसेज करके जवाब दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में उसका जवाब देंगे। नाजरीन आइए आपको दिखाते हैं अगला प्रोग्राम जो कल होगा 3 टीमों के दरमियान होगा। किसका मुकाबला किसके साथ है आइए देखते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री मुकाबले की दौड़ में जगाती है उम्मीद की एक किरण जो इस चांस को गनीमत जानता है और करता है मेहनत। वो हो जाता है मुकाबले की दौड़ में फिर से शामिल। तो फिर पीछे रह जाने वाली टीमों के दरमियान होगा मुकाबला मदनी चैनल के क्विज प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 15 में, जिसमें होंगी नवाब शाह, कराची मदनी और सियालकोट की टीम्स आमने सामने। 22 नवंबर 2023 बरोज बुध रात 8:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। अदब और शौक के साथ सलातो सलाम में शामिल हो जाए। मदीने के ताजदार तुझे अगले ईमान सलाम।
ساری دنیا سے میرے سرور ساری دنیا سے میرے سرور کتنے خوش علم کی شمالیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمالیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔